وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، ماہ ذی الحجہ کے حوالے سے پہلے چاند کی خبر موصول ہو رہی ہے۔ شرعی شہادت کے بعد اس کا اعلان باضابطہ کیا جائے گا، لیکن قرائن احوال کے اعتبار سے آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ اس سلسلے میں جس طریقے سے ماہ رمضان کی آمد سے پہلے استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے اجتماعات ہوتے ہیں جن میں قوم کو اس بات کی خبر دی جاتی ہے کہ کس قدر عظمت و برکت والا مہینہ آنے والا ہے، اسی طریقے سے ذی الحجہ کی آمد سے قبل بھی اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ سنی اجتماع میں ہم نے اتوار کو اس پر ایک تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ آج اسی کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک سال کے 12 مہینوں کی گنتی رکھی ہے۔ ایک سال کے 12 مہینے جب سے اللہ نے آسمان و زمین بنائے ہیں تب سے ہی جاری ہیں، اور رب فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو ہم نے خاص طور پر عظمت عطا کی ہے، جنہیں شریعت کی اصطلاح میں اشہر الحرم کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں جنہیں رب قرآن میں احترام والے مہینے فرماتا ہے؟ تو ان میں سے ایک ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب شریف، یہ 4 مہینے ہیں جنہیں حرمت والے مہینے، عظمت والے مہینے کہہ کر رب نے قرآن میں ان کا ذکر فرمایا۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔
اور دوسری بات یہ بھی ہے، ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الْحِجَّةِ، کہ حرمت والے مہینوں میں تو ذی الحجہ ہے ہی گئے، مگر حرمت والے مہینوں میں بھی سب سے زیادہ جس مہینے کا احترام ہے اسے ذی الحجہ کہتے ہیں۔ ایک تو حرمت والا مہینہ، اور پھر حرمت والے مہینوں میں بھی اس مہینے کی شان سارے حرمت والے مہینوں سے افضل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی عظمت و اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ رب نے قرآن میں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر فرما کر 4 مرتبہ اللہ نے اس مہینے کی قسم یاد فرمائی ہے۔ والفجر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جن 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے ولیال عشر فرما کر قسم یاد فرمائی، اس سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں والشفع، اس سے مراد قربانی کا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کی رب نے قسم یاد فرمائی۔ والوتر، اس سے مراد ہے رب ذوالجلال نے 9ویں ذی الحجہ یوم عرفہ کی قسم یاد فرمائی گئی۔ اور آگے والفجر، فجر کی قسم، اس سے کیا مراد ہے؟ تو صاحب خزائن العرفان علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں والفجر سے اس صبح کی قسم، یعنی اس سے مراد یا تو یکم ذی الحجہ کی صبح ہے، جیسے آج کا جو دن گزر رہا ہے جو صبح ہوئی، یکم ذی الحجہ کی قسم ہے، یا پھر اس سے عید الاضحیٰ کی صبح کی قسم مراد ہے۔ تو اب آپ غور فرمائیں کہ یہ کتنا برکتوں والا مہینہ ہے کہ جس مہینے کی 10 راتیں پہلی ان کی بھی رب قسم یاد فرماتا ہے، اور 9ویں ذی الحجہ کی بھی رب قسم یاد فرماتا ہے، 10ویں ذی الحجہ کی بھی رب قسم یاد فرماتا ہے، 10ویں کی صبح کی اور ذی الحجہ کی پہلی صبح کی بھی رب قسم یاد فرماتا ہے۔ تو اس کے اندر کس قدر زیادہ اہمیتیں ہیں، اسی لیے قرآن مجید میں اس کی اہمیت کی طرف ایک اور مقام پر بھی یوں اشارہ کیا گیا۔ رب فرماتا الحج اشہر معلومات، کہ حج کی ادائیگی کے لیے معلوم مہینے، ہر مہینے میں حج ادا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے معلوم مہینے، جانے ہوئے مہینے، اور حج کے ان 3 مہینوں میں ذی الحجہ کی ابتدا کے 10 دن بھی شامل ہیں، جن 10 دنوں کو بھی اشہر معلومات میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ معلوم دنوں میں، وہاں کیا تھا اشہر معلومات، یہاں کیا ہے ایام معلومات۔ رب فرماتا ہے کہ ایام معلومات میں بھی تم اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ ایام معلومات کیا ہیں؟ اس کی تفسیر میں بھی مفسر کرام لکھتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد بھی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن مراد ہیں، جن میں اللہ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کا حکم عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے قرآن میں دوسری جگہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اب یہاں معلومات نہیں، یہاں معدودات ہے، تو یہاں معدودات سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، کہ ایام معدودات سے بھی مراد ہیں ایام التشریق۔ اب اس سے کیا پتا چلا کہ سال کے 12 مہینے رب نے بنائے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو خاص عظمت رب نے عطا کی۔ ان 4 عظمت والے مہینوں میں ایک ذی الحجہ،
اور پھر ان چاروں میں بھی سب سے زیادہ احترام کے لائق پھر ذی الحجہ، اور پھر ذی الحجہ کے پہلے کے 10 دن اتنے اہم کہ رب نے ان 10 راتوں کی بھی قسم یاد فرمائی، 9ویں کی بھی قسم یاد فرمائی، 10ویں کی بھی قسم یاد فرمائی، ان 10 دنوں کی پہلی صبح کی بھی قسم یاد فرمائی، اور رب نے 10ویں کی صبح کی بھی قسم یاد فرمائی۔ اور یہ اتنے اہم دن کہ رب نے ان 10 دنوں کو حج کے مہینوں میں بھی شامل رکھا، جنہیں قرآن میں اشہر معلومات کہا گیا، اور رب نے ان 10 دنوں کو اتنی اہمیت دی کہ فی ایام معلومات میں بھی یہ 10 دن ذکر کیے گئے ہیں، حتیٰ کہ یہ اتنا اہم ترین مہینہ ہے کہ فی ایام معدودات میں رب ذوالجلال نے ایام تشریق کو شامل رکھا۔ تو اب دیکھتے چلے جائیں کہ شروع سے لے کر اخیر تک رب نے اس مہینے کی عظمت و شان کو بتانے کے لیے چاروں طرف سے ایسے احکامات عطا فرمائے تاکہ بندوں کو اس مہینے کی قدر کا احساس ہو سکے۔ اسی لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العمل الصالح فیہا یضاعف ب700، کہ جو ان 10 دنوں میں عمل نیک کرے گا رب اسے 700 گنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی ہم رمضان کی فضیلت بتانے کے لیے حدیث پڑھتے ہیں کہ من ادا فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، کہ جس نے رمضان کے مہینے میں نفل ادا کیا کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، گویا اس نے دوسرے مہینوں کے فرض کا عمل کیا، اور ومن ادا فی کی فریضۃ، اور جس نے رمضان میں فرض ادا کیا تو اس نے باقی مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر عمل کیا۔ رمضان کا ثواب بتانے کے لیے ہم یہ حدیث ذکر کرتے ہیں۔ ان 10 دنوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ یہاں وہ رمضان کا اپنے مرتبے کے اعتبار سے 70 گنا ذکر کیا گیا، مگر یہاں عشر ذی الحجہ کا عمل کے بارے میں سرکار نے فرمایا 70 گنا نہیں 700 گنا اجر و ثواب عطا کیا جائے۔ فَأَقْصِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، سرکار فرماتے اس لیے تم اس مہینے میں کثرت سے سبحان اللہ پڑھو، تم اس میں ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو، تم ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ الحمدللہ پڑھو، تم ان 10 دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھو، اور کثرت کے ساتھ ان مہینوں کے اندر تم اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں میں بخاری شریف کی وہ حدیث پاک آپ کو سناؤں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ 10 دن آتے ذی الحجہ کے تو بازار تشریف لے جاتے، اور وہ کسی خریداری کی نیت سے نہیں، بلکہ جب وہ بازار جاتے تو زور زور سے اللہ اکبر پکارتے، اور حدیث پاک میں بخاری میں لکھا ہے جب ان کی صدا بازار میں گونجتی تو ان کی آواز سن کر کے ہر سننے والا بھی تکبیر بلند کرنا شروع کر دیتا۔ یعنی اتنا اہتمام کرتے تھے کہ بھئی بازار ایک تو ہے کہ کوئی سامان خریدنے کے لیے جائے، مگر یہ اس لیے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو ان 10 دنوں کی اہمیت یاد دلا کر ان کی زبان سے تکبیر کا ورد جاری کرائیں۔ تو یوں بھی صحابہ کرام اہتمام کیا کرتے تھے ان دنوں کے اندر۔ اور پھر ان دنوں کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ پوری دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور ان دنوں کے حوالے سے کہ ان میں اجر و ثواب کیا ہے، فضیلت کیا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے حوالے سے حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے دنوں میں سے ہر دن فضیلت اور اجر و ثواب کے اعتبار سے 1000 دنوں کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں سے ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہے، اور پھر عرفہ کا دن
ہمارے آقا فرماتے یہ تو 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ غور کیجیے کہ یہ کس قدر زیادہ اجر و ثواب کی بشارتیں یہاں پر عطا کی گئی ہیں۔ اس لیے یہ دن خصوصیت کے ساتھ اہتمام سے عبادتیں کرنی چاہیے کہ کچھ نفل پڑھ لیں، کچھ قرآن کی تلاوت زیادہ کر لیں، اوراد و وظائف پڑھیں، چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم، یوں اس طریقے سے ان اوراد اور وظائف کی کثرت کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ان دنوں کے اندر توبہ اور رجوع کی طرف بھی طبیعت کو مائل کرنا چاہیے۔ جب میں نے جو ہفتہ وار اجتماع میں میں نے جو حدیثیں پڑھی تھی، اب اس کی طرف میں نہیں جاتا، لیکن جو حدیثیں میں نے وہاں پڑھی کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، کہ سال بھر کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل جن دنوں کا اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ ان 10 دنوں کا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب میں اس کی شروحات پڑھ رہا تھا تو میں نے بخاری شریف کی شروحات کو دیکھا، تو اس میں ایک بات مجھے بہت دلچسپ نظر آئی، وہ میں آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بات یہ دیکھی کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ترجمۃ الباب جو چیپٹر باندھا ہے جس نام سے، تو امام بخاری نے جو چیپٹر بنایا وہ چیپٹر تھا باب فضل العمل فی ایام التشریق، کہ ایام تشریق میں عمل کی فضیلت کیا ہے۔ وہ اس چیپٹر میں اس عنوان کے تحت اس میں حدیثیں ذکر کی جائے گی۔ تو چیپٹر کیا تھا کہ ایام تشریق کی فضیلتیں اس میں بیان کی جائے گی، اور ایام تشریق کون سے؟ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی 11، 12، 13 تاریخ یہ ایام تشریق ہیں۔ اب انہوں نے باب باندھا تھا ایام تشریق میں عمل کی فضیلت کا، اور اس باب کے تحت جتنی بھی حدیثیں لائے وہ ساری وہ حدیثیں تھی جو عشرہ ذی الحجہ میں عمل کی فضیلت کی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عمل کرنے کی فضیلت تھی۔ تو ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ تو اس پر جو انہوں نے جوابات دیے ہیں عمدۃ القاری میں بھی، اور اس کے علاوہ ارشاد الساری میں بھی، اور فتح الباری میں بھی، اور کمال کی بات یہ ہے کہ تینوں کے جوابات ایک جیسے، اور تینوں نے جوابات دیے ہیں۔ فرماتے ہیں، اور اس سے آپ کو اہل سنت و جماعت کے عقائد کا بھی پتہ چلے گا کہ استدلال کا طریقہ کیا ہوتا ہے، دلیل دینے کا انداز اور طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اب باب تو باندھا تھا کہ ایام تشریق میں عمل کریں گے تو ثواب کیا ملے گا، اور نیچے حدیثیں وہ لائے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عمل کریں گے تو ثواب کیا ملے گا۔ وہ 10 دن ختم ہوتے ہیں تب ایام تشریق شروع ہوتے ہیں، تو ایام تشریق جدا ہے اور وہ 10 دن جدا ہیں۔ جب ایام تشریق کا باب باندھا تو ایام ذی الحجہ عشرہ کی فضیلتوں والی حدیثیں کیوں لائے اس میں؟ تو وہ بیان فرماتے ہیں، احدھا، پہلا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ان الشیء یشرف بمجاورتہ للشیء الشریف۔ پہلے اصول ذکر کیا انہوں نے، ہے دھیان آپ لوگوں کا، اے توجہ آپ لوگوں کی۔ فرماتے ان الشیء یشرف بمجاورتہ للشیء الشریف، فرماتے ہیں کوئی بھی عمدہ چیز، شرف اور عظمت والی چیز ہو تو کوئی دوسری چیز اگر اس کے قریب آ جاتی ہے تو اس شریف شے کے قریب ہونے سے وہ دوسری چیز بھی شرف والی بن جاتی ہے۔ یہ انہوں نے اصول ذکر کیا۔ اب اس اصول کے تحت وہ آگے فرماتے ہیں، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ تَقَعُ تِلْوَ أَيَّامِ الْعَشْرِ۔ فرماتے ہیں اب ایام تشریق یہ بھی چونکہ ذی الحجہ کے 10 دنوں سے ملے ہوئے ہیں اور ان کے قریب میں ان کا ذکر کیا گیا ہے،
فقد ثبتت الفضیلۃ لایام العشر بهذا الحدیث فثبتت بذلك الفضیلۃ لایام التشریق۔ فرماتے جب یہ اصول طے ہیں کہ عمدہ اور شرف والی چیز کے قرب کی وجہ سے قریب ہونے والی چیز بھی شرف پا جاتی ہے، تو پھر ایام تشریق ان 10 ذی الحجہ کے دنوں سے قریب ہے، اس لیے جو فضیلت ذی الحجہ کے 10 دنوں کی ہے وہی فضیلت ایام تشریق کی ہے۔ یہ دلیل دے رہے ہیں امام بدر الدین عینی، عسقلانی اور قسطلانی، تینوں دلیل دے رہے ہیں۔ اب یہاں ایک چیز یہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ کبھی کبھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ چلو کسی کو ولی مانتے ہیں تو وہ تو قبر میں چلے گئے، اب تم اس کی قبر پر بیٹھ کے کیا کر رہے؟ جب سنہری جالیوں کے قریب کوئی جائے گا تو وہاں کے متوے وہ یہ کہیں گے کہ بھائی سرکار تو دنیا سے پردہ فرما گیا، اب سنہری جالیوں کو چوم رہے ہو یا یہاں ہاتھ اٹھا رہے ہو تو یہاں کیا ہے؟ تو ان کو کہو کہ تم بڑا بخاری کا نام لیتے ہو تو بخاری کی شرح بھی تو پڑھو کہ بخاری کی شروعات میں بخاری نے بخاری کس طرز پر ترتیب دی ہے اور وہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ وہ تو یہ قاعدہ اور اصول دے رہے ہیں کہ جو چیز مشرف ہو، باعزت ہو، باکرامت ہو، جو چیز فضیلت والی ہو، اس فضیلت والی چیز سے جب کوئی دوسری چیز قریب ہوتی ہے تو اللہ قریب ہونے والے کو بھی فضیلت عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو مزار کے قریب بیٹھا ہے کیا ولی سے وہ زمین ملی ہوئی نہیں ہے، قریب نہیں ہے؟ سرکار کی سنہری جالیاں کیا سرکار کے وجود مقدس سے قریب نہیں ہے؟ تو جب شے اپنے مجالست سے اور قرب سے مشرف ہو جاتی کہ یہ بخاری کہہ رہے ہیں اور بخاری کی شروحات کہہ رہی ہیں، تو پھر ہمارا ایمان ہے جہاں نبی ولی آرام کرتے ہیں وہ جگہ بھی بابرکت ہو جاتی ہیں۔ اور قرآن میں اسی لیے کہا گیا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، کہ بیت المقدس کی سرزمین کو قرآن میں ارض مقدسہ کیوں کہا گیا؟ جب اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس سرزمین کو ارض مقدس کا معنی ہے عظمت والی۔ وہ زمین عظمت والی اسی لیے ہے کہ وہ انبیاء کے قدم لگنے کی جگہ ہے، وہ انبیاء کی ہجرت گاہ ہے، وہاں اللہ کے نبی انبیاء کرام آرام فرما ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، محبوب ہم شہر مکہ کی قسم اس لیے یاد فرماتے ہیں کہ اس شہر میں تمہارے قدم لگتے ہیں۔ تو قرب کی وجہ سے کس قدر شے مشرف ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر اجماع ذکر کیا ہے ان الارض الملاصق بجسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من کل شیء حتی الکعبۃ والعرش۔ فرماتے ہیں کہ سرکار کا جسم پر نور روضہ اقدس میں زمین کی جس مٹی سے مس اور ٹچ ہو گیا، زمین کا وہ حصہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ یہی اصول ہے جو ان شارحین حدیث نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمایا کہ ان الشیء یشرف بمجاورتہ للشیء الشریف، کہ چیز اس وقت مشرف ہو جاتی ہے جب کسی باعظمت چیز کا اسے قرب مل جاتا ہے۔ گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از بد دست بد محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری از بوئے دل آویز تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نششتم، جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ میں نے مٹی سے حمام میں پوچھا کہ مٹی تو خوشبودار کیسے ہو گئی؟ کہا میں تو وہی ناچیز مٹی تھی، مجھ میں کوئی خوشبو نہیں تھی، مگر مدت باگل نششتم، ایک مدت تک مجھے پھولوں کا قرب مل گیا۔ جمال ہم نشی در من اثر کر، مجھ میں تو کوئی کمال نہیں تھا، میرے ہم نشی کا کمال ہے کہ اس کا جلوہ مجھ میں اتر آیا ہے۔ تو یہ ایک عقیدے کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلا دی۔ اب ایام تشریق اگرچہ 11، 12، 13 ہیں،
اور حدیث ساری ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت کی امام بخاری لائے، مگر فرماتے یہ اس وجہ سے کہ یہ قرب ہے، تو قرب کی وجہ سے اللہ نے جو پہلے 10 دنوں کو فضیلت دی وہی فضیلت رب نے ایام تشریق کو بھی عطا فرمائی۔ اور آگے اس کی ایک دوسری دلیل بھی ذکر فرماتے ہیں کہ ان عشر ذی الحجۃ انما شرف لوقوع اعمال الحج فیہ وبقیۃ اعمال الحج تقع فی ایام التشریق کالرمی والطواف وغیر ذلک من تتماتہ۔ فرماتے ہیں کہ دوسری دلیل کہ یہ دونوں کا شرف کا معاملہ ذی الحجہ کے 10 دن اور ایام تشریق دونوں کی فضیلتیں یکساں ہیں، اس کی دوسری دلیل کیا ہے؟ فرماتے اس وجہ سے کہ حج کے اعمال، حج کے فرائض، حج کے واجبات اور ارکان یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں بھی ہیں اور 10 دنوں کے بعد ایام تشریق میں بھی ہیں۔ کیسے؟ ایام تشریق میں رمی ہوتی ہے، کنکر مارنا ایام تشریق میں ہے، طواف زیارت اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ بھی ایام تشریق میں ہیں۔ تو جب حج جیسی اہم ترین عبادت کے ارکان عشرہ ذی الحجہ اور ایام تشریق دونوں میں ہے تو فضیلتیں بھی رب نے دونوں کو عطا فرمائی۔ اس لیے یہ بہت اہم دن ہے۔ اب وقت تو اسی پر ختم ہو گیا، لیکن میں اس پر صرف ایک اشارہ دے دوں آپ کو۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اور علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ چونکہ کئی حدیثیں ایسی تھی جن میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کا، تو سوال پیدا ہوا کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کہ ذی الحجہ کا پہلے 10 دن افضل ہے یا رمضان کے آخری 10 دن افضل ہیں؟ علماء محدثین نے اس پر دلیلیں قائم کی اور دلیلیں قائم کرنے کے بعد اس بات کو واضح کیا کہ پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل ذی الحجہ کے 10 دن ہیں اور پورے سال کی راتوں میں سب سے افضل رمضان کی آخری 10 راتیں۔ فرماتے ہیں وہاں رمضان کی آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے تو ذی الحجہ کے شروعات کے 10 دنوں میں یوم عرفہ ہے۔ اب کہاں رمضان جس کی کتنی اہمیت لوگوں کی نگاہ میں، مگر ذی الحجہ کو لوگ بھولے ہوئے، تو یہ کتنا زیادہ مطلب فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس لیے عزیزو، دوستو، بزرگو، کثرت کے ساتھ عبادتیں کرو، اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِالْخَوَاتِيمِ، اور رجسٹر کے آخری پڑھنے کا بہت خاص لحاظ رکھا جاتا ہے کہ اگر بندہ لاسٹ پڑھنے کو دیکھتا ہے، پہلے پڑھنے کو دیکھتا ہے، تو اس کو کچھ لگتا ہے کہ چلو بیچ میں کچھ غلطی ہوئی ہے مگر اخیر میں کچھ ٹھیک ٹھاک لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سال کا اختتامی مہینہ ہے، اس لیے اس میں کثرت کے ساتھ عبادتیں کرنی چاہیے۔ ان عبادتوں کے صدقے رب درمیان کو درگزر فرما دیں، ایسی امید بھی رکھنی چاہیے۔ تو یہ 10 دن بہت اہم ہیں، توبہ کریں، رجوع کریں، نیک اعمال کریں، کثرت سے استغفار پڑھیں اور کثرت سے تسبیح و تحلیل تذکیر کریں اور اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ اللہ کریم ہمیں ان دنوں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم انہی 10 دنوں کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اور قربانی کے مسائل سمجھانے کے لیے انشاءاللہ اس اتوار یعنی رویوار کو عصر کی نماز کے بعد جو ہمارا سنی اجتماع ہوگا، اس میں بالخصوص ادارہ شریعہ بھڑوچ کے قاضی اور صدر مفتی حضرت علامہ مفتی محمد صابر صاحب قبلہ نجمی مصباحی تشریف لائیں گے۔ تو میری آپ تمام بزرگوں سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ اتوار کے دن عصر کی نماز میں آپ یہاں موجود رہیں اور اس کے بعد علم دین کی اس نشست میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین کا صحیح ذوق و شوق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔